السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اسکیری ٹیلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی لائف میں خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ لاسٹ ہم نے ایک کہانی کا پارٹ شیئر کیا تھا، اس پہ آپ لوگوں کے رسپانس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں پسند آ رہی ہیں۔ آج ہم اس کہانی کا لاسٹ پارٹ آپ کو سنائیں گے اور امید کریں گے کہ آپ کو یہ پارٹ بھی بہت پسند آئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کے لاسٹ پارٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہنٹڈ گلگت روڈ ٹرپ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ پارٹ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، سو اپنے اسنیکس ریڈی کر لیں اور ہو سکے تو ایئر فون لگا کر اس کہانی کو انجوائے کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد نے گاڑی اس اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ رات یہیں گزارنا بہتر ہوگا، کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ آگے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو اور جان بوجھ کر انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ گھر کے اندر پرانا فرنیچر موجود تھا، زنگ آلود دیواریں اور مکڑیوں کے جالے نے ان کا استقبال کیا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ لیکن حمزہ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ موجود تھی۔ حمزہ نے ٹارچ کی روشنی اوپر کی طرف کی۔ سیڑھیوں کے سرے پر ایک سایہ کھڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل بجلی کی چمک میں وہ غائب ہو گیا۔ دوست خوف زدہ تھے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ دوسری منزل پر پہنچے، انہیں ایک بند کمرہ ملا۔ دروازے پر ایک بہت بڑا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ احمد نے زور لگا کر وہ تالا توڑ دیا اور دروازہ کھول کر
وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ سب تصویروں میں مختلف مسافر موجود تھے، لیکن ایک چیز مشترک تھی۔ تمام لوگوں کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ علی نے ایک تصویر کے نیچے لکھی تاریخ پڑھی، 2004۔ پھر دوسری تصویر دیکھی، اس پہ بھی ایک تاریخ موجود تھی، 2011۔ پھر تیسری، 2018۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ وہ تھے جو اس راستے پر لاپتہ ہوئے تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس راستے سے متعلق خبریں انہوں نے بھی سن رکھی تھی، لیکن کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اچانک زین کی نظر تصویریں دیکھتے ہوئے ایک نئی تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی زین خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تصویر میں وہ 5 دوست موجود تھے، بالکل اسی لباس میں جو انہوں نے اس وقت پہنا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ تصویر کبھی لی ہی نہیں گئی تھی، اور تصویر کے نیچے آج کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی، خوفناک اونچی آواز۔ وہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ہنسی کے ساتھ دیواریں لرزنے لگیں اور کھڑکیاں خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ پھر اچانک تمام تصویروں کی آنکھوں میں سیاہ خون آ گیا اور وہ خون بہنے لگا۔ سب دوست خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگے، مگر باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ پورا گھر بدل چکا تھا۔ راہداریاں پہلے سے کئی زیادہ لمبی ہو گئی تھی کہ ان پہ پار کرنے کے لیے انہیں 1 گھنٹہ چلنا پڑے۔ وہ ہر طرف سیاہ سائے گھوم رہے تھے۔ پھر ان سائے میں سے ایک آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا، جیسے وہ ان تک پہنچنا چاہتا ہو اور انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ اسی لمحے احمد کو احساس ہوا کہ وہ لوگ صرف کسی بھوتیا گھر میں نہیں پھنسے، بلکہ ایک ایسی جگہ داخل ہو چکے ہیں جہاں سے شاید اب وہ واپس زندہ نہیں تھی۔ تم اب یہاں سے نہیں جا سکتے، اس عورت نے بڑی خوفناک آواز میں ان سب کو پکارا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ میں ان سب کی نگہبان ہوں جو اس راستے میں ہمیشہ کے لیے کھو گئے تھے۔ اسی لمحے
دیواروں پر لگی تمام تصویریں زندہ ہونے لگی۔ تصویروں میں موجود لوگ مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔ کچھ ہاتھ تصویروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علی نے فوراً سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ باقی دوست بھی مل کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے جیسے تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی، عورت کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگا۔ پھر پورا گھر لرزنے لگا، چھت سے لکڑیاں گرنے لگی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ اچانک عورت نے خوفناک چیخ ماری۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ سب نے اپنے کان بند کر لیے۔ اس چیخ کے ساتھ ہی گھر کی تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک زبردست روشنی نمودار ہوئی۔ جب دوستوں نے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا پانے لگے۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ سورج کی کرنیں پہاڑوں پر پڑ رہی تھیں۔ نہ کوئی پراسرار گھر موجود تھا، نہ سیاہ سائے اور نہ وہ خوفناک عورت۔ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ حمزہ نے پوچھا۔ لیکن زین، اس کی نظر پچھلی سیٹ پر گئی۔ وہاں ایک پرانی سیاہ و سفید تصویر رکھی ہوئی تھی۔ تصویر میں وہ 5 دوست اسی گھر کے سامنے اور تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا: کچھ راستے مسافروں کو کبھی نہیں بھولتے۔ سب دوست فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شام تک وہ گلگت پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام ویڈیوز چیک کی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، سوائے ایک ویڈیو کے۔ ویڈیو کے آخری چند سیکنڈز میں وہ سفید لباس والی عورت صاف نظر آ رہی تھی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ سیدھا احمد کے پیچھے کھڑی تھی۔ احمد نے فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اس واقعے کے بعد وہ 5 دوستوں نے کبھی دوبارہ رات کے وقت اس راستے پر سفر نہیں کیا۔ لیکن آج بھی گلگت جانے والے بعض مسافر دعویٰ کرتے ہیں کہ کالا موڑ کے قریب چینل کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی گروپس میں شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔